السلام علیکم. آج ہمارے جو مہمان ہیں محسن شیخانی صاحب ہیں, پیٹرن چیف آباد. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں, تو موجودہ حالات کے باعث کیا سچویشن ہے جو ملک کی چل رہی ہے. دیکھیں, آج کے جو حالات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ حالات ہیں. ایسے پاکستان میں حالات کبھی نہیں ہوئے. یہ سینٹیمنٹ تو بالکل نیگیٹو ہے نا. اکانومی سینٹیمنٹ بھی نیگیٹو ہے, آپ کے پولیٹیکل حالات بھی نیگیٹو ہے. انسرٹنٹی جہاں ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا, نہ بزنس ہو سکتا ہے, نہ کاروبار ہو سکتا ہے, نہ امپورٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ڈی ویلیوشن ہوا ہے ڈالر کا 264 265, اوپن مارکیٹ میں 265-67 روپے چلا گیا ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہے. جب آپ کی کاسٹ ہی بڑھ جاتی ہے تو آپ کا را مٹیریل کاسٹ بڑھ جاتا ہے. را مٹیریل آپ کا اسٹیل باہر سے آ رہا ہوتا ہے, ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو جب آپ وہ کیلکولیٹ کرتے ہو تو آپ کی کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے. مطلب کنسٹرکشن کی کاسٹ ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. جیسے سپوز 3,000 روپے تھی تو وی فیل کہ اب 6,000, اور ابھی جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے تو یہ 7,000 روپے پر اسکوائر فٹ کاسٹ ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ریچ سے بھی باہر ہو جائے گا. ایک عام آدمی کو گھر بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور وہ سوچ ہی نہیں سکے گا کہ گھر ایک 30 لاکھ 25 لاکھ روپے میں جو ایک 2 بیڈ روم لیونگ روم کا گھر لے سکتا تھا, اب وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. وہ جو چھوٹا گھر بھی لینے جائے گا تو منیمم اس کو 60-70 لاکھ روپے کا پڑے گا. اور جو بڑے اپارٹمنٹس ہے وہ اب آپ دیکھیں 11-12 کروڑ روپے کے کلفٹن میں چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن خرید نہیں ہے, لوگوں کی پاور نہیں ہے. بائنگ پاور جب ختم ہو جاتی ہے, سب سے پہلے تو اس کو ان حالات میں اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوتا ہے. بچوں کو, ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو, اپنی گاڑی کو, جو بھی چیزیں اس کے پاس ہے اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے. اور وائٹ کالر لوگ بہت زیادہ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان وہی لوگ ہیں. 1.5-2 لاکھ روپے کمانے والے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کہ وہ سسٹین کر سکے اپنے آپ کو. تو ڈیفینیٹلی جب یہ حالات ہو تو کنسٹرکشن تو گھر تو بعد میں لے گا نا. جب پہلے کھانا کھائے گا, چیزیں ہوں گی, اپنی فیملی سروائیول ہوگا, اور ایکٹیویٹیز جب ہوتی ہیں تو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ آتا ہے. جب اکانومی چل رہی ہوتی ہے تو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ آتا ہے. اور اوورسیز پاکستانی کیا جو پیمنٹ آ رہی تھی, پیسے آ رہے تھے, وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے کہ آپ کا انسرٹین آف ڈالر ہے تو کوئی آدمی بھیج نہیں رہا اس طریقے سے, اور سب ویٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ بھیج بھی دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں ڈیویلیوشن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو لاس ہو جاتا ہے. ان کے پیسے واپس اگر وہ منگواتے تو وہ پورے پیسے بھی نہیں آتے. تو یہ ریزن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ساری انڈسٹری کے ساتھ کنسٹرکشن کا بھی وہی حال ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا, نیڈ ہے بیسیکلی. اٹس ناٹ لگژری. یہ تو گھر تو ضرورت ہے, جیسے روٹی کپڑا مکان ایسی ضرورت ہے واقعی. لیکن جب نہیں ملے گا تو کچی آبادیاں بنے گی, رینٹ پہ رہے گا, انسرٹین ایریا میں رہے گا, تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. جہاں بھی جس طریقے سے بھی پوزیشن ہوتی ہے کہ لوگ پلان اسکیم میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور الیگل کنسٹرکشن بڑھاوا ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی بھی طریقے سے جہاں بھی رہ رہا ہے, الیگل ایریا میں رہ رہا ہے, کچی آبادیوں میں رہ رہا ہے, اس کا بڑھاوا ہو جاتا ہے. اور فائنینشیل کاسٹ 17% ہو گئی ہے, تو افورڈیبل ہی نہیں ہوتی. 17% میں کون لون لے کے ری پے کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری ریزن ایسی, اور ٹیکسز وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑھ رہے ہیں. تو یہ انڈسٹری مجھے نہیں لگتا آنے والے وقتوں میں اتنی آسانی سے دوبارہ سے چل سکے. اور اس کو چلانے کے لیے جب تک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا چلے. اور بدقسمتی سے گورنمنٹ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے جن کو توجہ ہو کہ یہ اکانومی کیسے چلائی جائے, ملک کو کیسے چلایا جائے. اور اکانومی کو ڈرائیو کرنا اس وقت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ وار کا زمانہ نہیں ہے. ابھی دنیا کی جتنی بھی کنٹریز ہیں اکانومی پہ چل رہی ہے, اور اکانومی وار ہے. اور اکانومی وار میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. میں سمجھتا ہوں بڑی ڈفرینٹ کنڈیشن ہے اس ملک کی. ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو سٹارٹ اپنے آپ سے کرنا چاہیے. ہم اگر صبح جلدی نکلیں گے تو چیزیں ہوں گی. ہم وقت پہ چیزیں, ڈے لائٹ کو ہمیں فائدہ لینا چاہیے جتنی ہماری ہے. 4-5 بجے 6 بجے تک کام ہونا چاہیے, صبح 10 بجے شروع ہو, تاکہ انرجی سیونگ ہو. ہم کیا بچا سکتے ہیں اور ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہوپ تو ہے, اللہ بہتر کرے گا. اس لیے کہ یہ ملک بہت اچھی لوکیشن پہ, ہمارے پڑوس میں تقریباً 4 ارب لوگ رہتے ہیں ہماری باؤنڈریز پہ بائی روڈ. مطلب آدھی دنیا آپ کو کنیکٹڈ ہے بائی روڈ. تو یہ بڑا مطلب ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ انڈیا, چائنا,
افغانستان، ایران اور افغانستان سے پورا CIS جتنے کنٹریز ہے سب ہے. تو یہ بہت ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ سب چیزیں سروائیو کر سکتے ہیں. ایک خوف ڈالا ہوا ہے ڈیفالٹ ہونے کا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کنڈیشن میں ڈیفالٹ بہت کنٹری میں ہے. کنٹری جب ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہیے، ہمارے اداروں کو ختم کرنا چاہیے اور آگے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں کنسٹرکشن کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیں مسائل تو ہوتے ہیں، لوگ گورنر نئے آتے ہیں، CM نئے آتے ہیں، بیوروکریسی نہیں آتی ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سب چیزیں کے ہونے کے باوجود ہمارا سسٹم بالکل بھی کرپٹ ہو گیا ہے اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوگا یہ ملک آگے کی طرف نہیں جائے گا. جو دنیا جہاں جا رہی ہے آپ دیکھیں کہاں 4G اور 5G پہ دنیا جا رہی ہے اور کہاں لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا نہیں ہوتا، آن لائن سارا پروسیس ہوتے ہیں. ہم وہی ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ صاحب کے پاس فائل لے کے جائیں گے، وہ اپروو کریں گے تو ایسا ہوگا. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. اب اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. اور آنے والے وقتوں میں اگر ہم بہتری کرنی ہے تو ہمیں یہ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیوروکریسی میں جس طریقے سے ہر چیز ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور بزنس کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا رول بھی ادا کرنا چاہیے. اور کراچی کو میں نے ابھی لاسٹ بھی اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور تو ہم نے یہی کہا کہ فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور کراچی جب فائنینشیل کیپٹل ہوگا اس لیے کہ مور دین 50% ہر چیز میں ٹیکس سے لے کے ساری پروٹیکشن کراچی سے ہے. اگر آپ اس کو کریں گے تو یہاں کے لوگوں میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ جہاں آدھے سے زیادہ ہو رہا ہے یہ 100% ڈبل کر سکتے ہیں. اور یہ ڈبل کریں گے تو پاکستان کی پوری اکانومی آگے جائے گی. اور جب ایک فائنینشیل ہب ہوگا تو اس کا میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ دینا چاہیے. جو لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں جہاں بھی جو بھی کاروبار کر رہے ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں، اگر اس کو ہم ایڈریس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا. ان چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ایگریکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اگر ٹیکنالوجی کرتے ہیں تو ایلڈ اس کی 5% بڑھ جاتی ہے. ہمارے پاس مائننگ بہت بڑے ذخائر ہیں جو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. اور ہمارے پاس تیسرا IT میں ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے ہماری کہ بچوں کو جو ہماری یوتھ ہے IT کی طرف ہم متوجہ کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں IT ٹیکنالوجی کے اگر ہم 2% آف ورلڈ شیئر بھی لیتے ہیں تو بہت بڑا شیئر ہو جاتا ہے. دنیا ٹوٹل چینج ہونے والی ہے، IT پہ جانے والی. دنیا کی سب سے ٹاپ 10 کمپنیاں سب IT سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس وقت جہاں دنیا جا رہی ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے. اس ٹائم میں اگر صحیح ڈائریکشن لانگ ٹرم پالیسی آ جائے تو یہ ملک دوبارہ سروائیو کر جائے گا اور بہتر ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں عام آدمی کا تو گھر لینا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو کس طرح سے وہ لوگ سروائیو کریں گے؟ ان کے لیے کوئی ایسا بنایا گیا ہے کہ جس کے تھرو وہ گھر لے سکیں؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جو گھر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ رسپانسبلٹی نہ لے لیکن فائنینشیل اس طریقے سے کر دے کہ افورڈیبلٹی ہو جائے، آدمی کو لون مل جائے اور وہ لو ریٹ پہ وہ واپس ری پے کر دے. اگر یہ پالیسی ہم لے کے تو اس سے بہت سارے فیکٹرز بہتر ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو آدمی گھر خرید سکے گا، اچھی آبادیاں نہیں ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوگی اور جو بلو دا لیول لوگ رہ رہے ہیں وہ ختم ہوگا. جب تک ہم ہر آدمی کو اس کے لیول پہ برابری نہیں دیں گے، ہر آدمی کو اس طریقے سے اس کے ڈور اسٹیپ پہ یوٹیلیٹیز نہیں دیں گے، اس کے بچوں کا بھی ہم خیال نہیں کریں گے، تب تک یہ معاشرہ بہتر نہیں ہوگا. ہمیں سب لوگوں کو مطلب ٹارگٹ لے کے چلنا ہے. بلو دا لیول جو لوگ ہیں ان کو بھی، جو لو لیول ہے ان کو بھی، مڈل لیول ہے ان کو بھی، مڈل اپر لیول ہے. تو یہ سب کو لے کے چلیں گے اور ہم اس کے لیے پالیسیز بنائیں گے تو یہ شاید بہتر ہوگا. اور کوئی وہ نہیں ہے پوری دنیا میں پہلا لون جب دیتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو فرسٹ لون میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں 1%، 1.5% مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ روڈوں پہ نہ رہیں، کچی آبادی نہ بنائیں، لوگ اپنے بچوں کو سیکیور کریں. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے شیلٹر میں رہیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھا ماحول ہو. ان کو بھی وہ چیزیں
ضرورت ہے جو ایک عام آدمی یا ایک بڑا آدمی یا کوئی بھی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم معاشرے کو بہتر نہیں کریں گے, ہیلتھ, ایجوکیشن, اس کی سیکیورٹیز, یہ تو 3 چیزیں ہم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرح ہم پیچھے ہوتے جائیں گے. اور گھر کے لیے اور کوئی وسائل نہیں ہے, صرف فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو ہمیں لانا ہے. ہم لائے بھی تھے لاسٹ ٹائم, ہم نے کافی کوشش بھی کی تھی, اسٹیٹ بینک نے, وہ IMF نے, ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, سب نے فنڈ بھی دیے تھے اور 5% پہ لون بھی ہوا تھا. ایک پالیسیز آئی تھی, کچھ گورنمنٹ نے اس میں سبسڈائز کیا تھا عام لوگوں کو, لیکن میرے خیال ہے یہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد وہ چیزیں انہوں نے روک دی. تو ہمارے یہاں تو یہ کہ جو پالیسیز چل رہی ہوتی ہے, کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو روک دیتی ہے, نئے ٹیکس لگا دیتی ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بہت کام کیا پچھلی گورنمنٹ نے, تو ریئل اسٹیٹ کا بڑا مشکل ہو گیا پیسے. تو یہ ایک غلط امپریشن ہے. ریئل اسٹیٹ وہ انڈسٹری ہے, جب وہ چلتی ہے تو الائٹ انڈسٹری چلتی ہے, لوگوں کو جاب کریٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو گھر ملتے ہیں. جس ملک میں شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہو, جہاں کم گھر بنے ہوئے ہو, تقریباً 1 کروڑ گھر کی جہاں پہ شارٹ فال ہو, وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت فیزیبل ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ اس انڈسٹری کو سپورٹ کرے. انڈسٹری جتنی آپ کی شارٹ فال ختم کرے گی, پہلے تو لیول پہ جو گھر چاہیے ہر سال ہم وہ بھی نہیں بنا پاتے. تو یہ بدقسمتی ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس سلسلے میں بیٹھنا چاہیے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, اور پالیسیز کو, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس ملک میں وہ جب بیٹھتا ہے تو وہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کوئی بھی انڈسٹری سے, وہ چھوٹا تاجر ہو, بڑا تاجر ہو, اگر ایک گاڑی چلانے, رکشے چلانے والا بھی ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے جو بھی پرابلمس ہے اس کو ایڈریس کر سکیں. تو یہ ایک مشکل چیزیں ہیں جو سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ اپنے دوروں میں ان کے بھی اپنے پرابلمس ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں, لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرو گے, اپنے لوگوں کو ایڈریس نہیں کرو گے, آپ یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا.